أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آج کل جو حالات خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان بھلے بچہ رہو، نوجوان رہو، بوڑھا رہو، کثرت میں پڑا ہوا ہے، تکاثر کی زندگی میں لگا ہوا ہے، میٹریلزم میں پڑا ہوا ہے اور سب مصروف ہیں اپنے سے. اکثریت یہ ڈیوائس میں، موبائل میں جو ہے نا بزی ہے. کوئی جو ہے فحش کی چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، غیر محرم رشتے جو ہے نا اس سے قائم کرا ہوا ہے، اور کوئی اسے جو ہے نا فحش کی چیز دیکھ رہا ہے، اور کوئی اسے جو ہے نا پب جی یا جو ہے نا فوجی یا بیکار جو ہے نا گیمز کھیلنے میں لگا ہوا ہے. اس میں آن لائن گیمز گھنٹوں گھنٹوں اس میں جو ہے نا کھیلنے میں لگے ہوئے. کوئی انسٹاگرام میں، کوئی فیس بک میں، کوئی سیلفی ڈالنے میں، تکاثر کی زندگی میں لگے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ پر پہلا لفظ جو ہے اس میں دیکھیں، الہاکم التکاثر. الہا مطلب ایک کمتر چیز کے پیچھے جو ہے نا پڑ جانا، ایک بڑی چیز کو چھوڑ کر. اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ سمجھے ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، ایگزام اس کا جو ہے نا 2 دن 3 دن باقی ہے، کل پرسوں میں ایگزام ہے، اور وہ لڑکا جو ہے بات چیت کر لیتے بیٹھا ہوا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، آئی پی ایل دیکھ لیتے بیٹھا ہوا ہے. کیا آئی پی ایل امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس سے اسی کوئی فیوچر بننے والی ہے؟ ایک امپورٹنٹ چیز کو چھوڑ کر، یعنی ایگزام سر پہ ہے، کل ایگزام لکھنا ہے جا کے، اور آج جو ہے نا وہ آئی پی ایل دیکھ لیتے. تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ اسٹوڈنٹس بتائیے آپ لوگ، کیا ہوگا اس کا انجام؟ فیل ہوتا ہوگا. آبویسلی کوئی دیکھ کے بولتا ہے بچہ فیل ہوتا. افسوس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارا ایگزام چل رہا ہے، آنسر شیٹ کب اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے لینے والے نہیں معلوم. اس مسجد میں، اس محفل میں، اور میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہر کوئی شخص، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہمارا جو نا یہاں پر ٹیسٹ چل رہا ہے، اور اینی مومنٹ آنسر شیٹ ہمارے پاس سے چھینے جانے والی ہے. اینی مومنٹ. یہ کووڈ میں ہم دیکھیں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا. شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جس سے کوئی قریبی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی جان پہچان میں اس کا انتقال نہ ہو. ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی کی جو ہے نا موت ہوئی. اتنے زیادہ اموات ہو گئے تھے، بیچ میں تو ایک ہیبت تاری ہو گئی تھی. واٹس ایپ میں جب دیکھو روز صبح میسج کھولتے، اس کا ان کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، وہ گزر گئے، انہوں کریٹیکل ہے، انہوں سیریس ہے، انہوں آکسیجن پہ ہے. یہ حقیقت سامنے آ گئی ہمارے کہ لائف کتنی فریجائل ہے. کل من علیہا فان، سب کو فناؤ کے دنیا سے جانا ہے. آنکھوں کے سامنے قریبی رشتہ داروں کی اموات دیکھنے کے باوجود بھی ہم کوئی انسگنیفیکنٹ چیز میں جو نا مشغول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور موت جو ہے نا بول کے نہیں آتی. ہاں تھوڑا انتظار کر لو، میں 5 دن کے بعد آ رہی ہوں، توبہ کر لو. ویسا نہیں ہوتا. بغتتاً سڈنلی ابھی ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی گارنٹی نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو بھول گیا تھا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتاً، سڈنلی اس کی جو نا موت، قیامت اس کی جو نا شروع ہو جاتی ہے. اور انسان اس دن گئے، قالوا یا حسرتنا، افسوس ہے مجھ پر، علی ما فرطنا فیہ، ارے میں تو غافل ہو گیا تھا، بھول گیا تھا، میں تو چھوڑ دیا تھا اس کو. کیا دن ہوگا سوچ کے دیکھیے. اور ہر ایک کو اس دن سے گزرنا ہے، اس فیز سے گزرنا ہے.
اور ہم ہیں اللہ چھوٹی چیز کے پیچھے، انسگنیفیکنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے. ہر ایک کا کوئی کسی کا ایک مشغلہ بن گیا ہے. کوئی نیٹ براؤزنگ کر لیتا ہے بیٹا، کوئی واٹس ایپ میں، کوئی انسٹاگرام میں، کوئی سیلفیاں لینے میں لگا ہے، کوئی پب جی میں، کوئی فوجی میں، کوئی فحش میں، کوئی لڑکیوں کے پیچھے، بس اسی میں پڑے ہوئے. یہ کچھ کام آنے والا نہیں. اور وہ بھی تکاثر، کثرت ہونا، کثرت، اتنا کثرت جمع کرنے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کثرت الحاکم التکاثر اور انجوائمنٹ. کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ، کہاں پیسہ مل رہا ہے وہاں بھاگ رہا ہے. کاروبار میں 12-14 گھنٹے لگا رہے ہیں، اتنا وقت لگا رہے، اتنا وقت لگا رہے. حتی زرتم المقابر، جب تک اپنی خبر کو چلے جاتا. کوئی مرنے والا ایسا ریڈی نہیں ہے کہ ہاں اب میں مرنے والا، میں پورا ریڈی ہوں. اگر اس محفل میں پوچھا جائے، میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا بھائی ریڈی ہے مرنے کے لیے؟ نامہ عمل پورا پہ کلیئر ہے، ریکارڈ بک پوری کلیئر ہے. کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہاں بھائی میں ریڈی ہوں، میں توبہ کر لیا، میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایوری مومنٹ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اور جو خوشحالی میں اگر سمجھے پیسہ اچھا ہے، کھانے پینے، کاروبار اچھا چل رہا، بیوی بچے مست مگن ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک ارے بہت مست ہے، اللہ کا فضل ہو رہا ہے میرے کو. الحمدللہ فضل ہے، لیکن بعض وقت وہ آزمائش بھی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں بتائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب انہوں نے بھول گیا تھا جس چیز کے بارے میں ان کو یاد دلایا گیا تھا کہ مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے، قیامت آنے والی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جب انہوں نے بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت کے دروازے ہم ان کے لیے کھول گئے. حتی اذا ما فرحوا بما اوتوا، فرحوا تب خوش ہو گئے، واہ کیا نعمت ہے، بہترین گاڑی، زبردست گاڑی میں اسکارپیو گاڑی چلانا، کیا زبردست گھر ہے دیکھو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. سڈنلی ان کی جو نموت آئے تھے وہ تباہ ہو جاتے کیونکہ اس دنیا میں مگن تھے. غور کر کے دیکھیے ساتھیوں، اگر خدا نہ خواستہ اس ڈیوائس کے ذریعے ہم ایک غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں اور اس حال میں اگر ہماری موت آ گئی تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں؟ کوئی غلط چیز دیکھتے ہوئے، کوئی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے، کوئی لغو کے کام میں مشغول ہوتے ہوئے، واٹس ایپ کے فضول ویڈیوز لغو ہے دیکھ رہے تھے بس، براؤزنگ گروپ سے یہ فارورڈ وہ فارورڈ، ان کو فارورڈ کرنا، فارورڈ لینا، ان کو میسج کرنا ہے، لغو ہے. ارے اللہ سے بات کرو، کرنا ہے تو لوگوں سے کتنا بات کرو. اللہ سے جب بات کرنے کے بعد ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھے گا نہیں ٹائم نہیں ہے، معنوں سے پڑھے گا تصور میں نہیں ہے، تفسیر پڑھے گا وہ کہہ رہے تھے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں چلے جا رہے ہیں ہم لوگ یار؟ کیا ہوگا دنیا میں جو انجام ہو رہا نا بھی ہمارا، خاص طور سے ہندوستان کی جو حالت ہے، یہ جو پارٹی پاور میں ہے یہ اپنے بلبوتے پہ نہیں ہے، ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا. یہ پارٹی کو اللہ تعالیٰ لائے، یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے. جیسے ایک بچہ اگر غلط کام کر رہا اور پیرنٹس اگر اس کو چاہتے تو کیا کرتے؟ اسکیل سے مارتے، اس کا کان موڑتے، سدھر جا سدھر جا. نہیں پڑھے تو فیل ہو تو بولو تو سمجھ میں نہیں آتا، کان موڑ دے. یہ وہ اب کان موڑا جا رہا ہمارا، ابھی بھی نہیں سدھرے، پھر این آر سی آتا دیکھ لو. اور ابھی بھی لوگ مگن ہیں اس میں، ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا. لوگ اتنے اموات سامنے دیکھ رہے، ہوش نہیں آ رہا. ابھی اتنی مار پڑی پھر بھی ہوش نہیں آ رہا. ایک مہلت مل گئی ہم لوگوں کو پوری 1 سال کی. معلوم لاسٹ ایئر یہ دنوں میں این آر سی کا کیسا دھوم چل رہا تھا، کیسا ہیبت تاری ہو گئی تھی، بے گھر ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ اپنے کرتوت ہیں، جو ہمارے غلطیاں، جو ہمارے گناہ ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیے ہم، جو دین کے کاموں کو چھوڑ دیے، آج ہمارا انجام یہ ہوا. ایک تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ وارننگ ہے. اور اگر یہ وارننگ ہم نہیں لیں گے تو پھر سزا ملنے والی ہے، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک اور ہمیشہ کا عذاب. اللہ محفوظ رکھے. وارننگ ہے. ٹائم شارٹ ہے، ٹائم نکلتے جا رہے ہیں، گیا سو وقت آتا نہیں، گئی سو یہ مہلت ہے، مہلت ختم. یہ دنیا دار عمل ہے، گزر کے بعد پھر کوئی نہیں. فیل ہو گیا سمجھو، ایگزام ہو گیا دنیا میں، پھر بھی کیا سپلیمنٹری رہتا. 1 سال خراب ہوتا، سپلیمنٹری کمپلیمنٹری کیا اچھا ایگزام لکھ کے نکالتا. سال خراب ہوا بھائی چلو ریپیٹر بیچ ہے. آخرت میں نو سیکنڈ چانس، سوری، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں چلے گئے، خالدین فیہا ابدا. یہود بھی یہی کہتے تھے. مانو
تھوڑے دن جلنا ہے، پھر اپنے کو تو جنت میں جانا. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تھوڑے دن جلنا ہے، اس میں تو اپنے جنت میں جانا ہے. اللہ میں بول رہے ہیں کہاں پہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی وعدہ ہے تمہارا کہ تھوڑے دن جل کے پھر جنت میں جائیں گے؟ ام تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ اللہ کے بارے میں وہ چیز کیا ہے تو جس کا تم کو علم نہیں ہے. وائی ٹیک اے سیکنڈ چانس، وائی ٹیک رسک. مسلمانوں میں ایک مائنڈ سیٹ بنا، میجورٹی کا تو کیا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اپنے کو تو جنت ملنے والی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کتنے گناہ دیکھو، کتنے بدعت ہیں آپ کی عبادت میں، کتنا شرک ہے، کتنی ریاکاری ہے. ایک گروہ ہے جو ڈائریکٹ جنت کی امید لگا بیٹھا ہے، اس نے ظن رکھنا اچھی بات ہے، لیکن عمل بھی تو ویسے ہو. میں ایگزام میں ٹاپر آتا ہوں، پڑھنے نہیں، کہاں سے آتے بھائی ٹاپر آپ؟ خوش فہمی نہیں ہو، نادانی ہو، وہ بے خوفی ہے، وہ حماقت ہے، ہپوکریسی ہو. اور ایک گروہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ تھوڑے دن دوزخ میں جل کے پھر اپنے کو تو جنت میں جانا ہے. بھائی تھوڑے دن جل کے، تھوڑے دن جلنے کے واسطے تیار ہے، اور کہ آپ کے اعمال ویسے ہے واقعی میں کہ جل کے پھر جنت میں جائیں گے. سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے گا قیامت کے دن؟ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ رہیں گے جو سمجھے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ گمراہی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. قیامت کے دن دیکھیں گے ارے میرے پورے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد بتایا جاتا حتی زرتم المقابر، اب خبر میں چلے گئے. کیا کرتے اس کے بعد؟ اب کیا کرتے؟ خبر میں کوئی اٹھ کے آتا، اس کے بعد خبر میں سے اٹھ کے آتا سب دیکھے نہیں بھائی انہوں نے نمازہ خود پڑھ کے آئے، نہیں خبر میں سے اٹھ کے آیا، احساس ہو گیا ہم کو خبر میں ہوتا تھا، سوری غلط فہمی سے باہر نکلنا ہے، نو سیکنڈ چانس. کلا سوف تعلمون، سوف مطلب بہت جلد، ہرگز نہیں. تم جو سوچنا ویسا نہیں ہونے والا ہے. یہ چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے نا، یہ سب انجوائمنٹ ختم ہونے والے ہیں. دنیا کا ہر انجوائمنٹ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے. کلو مطلب ہر چیز، من علیہا یہ جو زمین پر ہے فان بنا ہونے والا، بقا نہیں ہے اس کا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کریں پھر اسٹریس ہے، بار بار یاد دہانی، ثم کلا سوف تعلمون، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. کیا غفلت میں پڑے ہوئے، کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی. یہ بس خواب کے جیسا تھا. جیسا رہتا نا خواب، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردست خواب میں آ رہا بھائی بہترین گاڑی، بڑے محل، اس میں نوکر، کھانے پینے کی چیزیں سب ہے، آپ ایک دم ایک بہترین جو ہے نا چکن کا پیس کھا رہے، لیگ پیس، سڈنلی ایک دم آنکھ کھلی دیکھے تو یہ تو خواب تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نوکر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ چکن کا پیس بھی نہیں ہے. اللہ کو فجر کی ارے یار نہیں خواب تھا یار، کاش ایسا ریالٹی رہتی. یہ دنیا کا معاملہ وہی ہے، معلوم آپ کو، انسان اس میں مگن بیٹھا ہوا ہے نا. کیا پیارا فون ہے جی میرا آئی فون 10 نیا لیا میں، ایک دم کوئی گاڑی میں اپنے کیا پیاری میری جو ہے نا گاڑی ہے، کوئی اپنے گھر کے پیچھے ذرا سے بھی کچھ ہو گیا تو ارے دیوار کو پینٹ کرا تو خراب ہو گیا، کوئی اپنے بیوی بچوں میں جو ہے نا مگن ہے، کوئی کاروبار میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا مگن ہے، اور اس کو جو ہے نا اپنی دنیا سمجھے ہوئے، یہ ان کا فوکس ہے، یہی ان کی جو ہے نا پرائرٹیز ہے. اور اس کے بعد سڈنلی جب ان کی موت آ جائے گی، جب انہیں احساس ہوگا ارے کچھ بھی نہیں تھا، جا سکرت الموت بلاغ، ابھی مریں گا بھی نہیں، مرنے کی حالت ابھی شروع ہوئیں گی، روح باہر نکلنے کا پروسیس ہے بھی. سکرات جس کو کہتے ہیں، سکرات الموت، سکرات کی موت میں تڑپ رہا، ریئلائزیشن ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار تھا، یہ فانی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کے رشتہ کچھ بھی نہیں ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والا صرف نیک عمل ہے، باقی رہنے والا صرف میری نمازیں کام آنے والی تھی، قرآن پڑھا سب کام آنے والا تھا، خیرات تو صدقہ کرا سب کام آنے والا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرا تھا وہی کام آنے والا، کچھ اور کام آنے والا. لیکن جب احساس سے کیا فائدہ، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، نو یوز، ٹو لیٹ بس، یو ویری لیٹ. اب ارے میرے کو آنسر یاد ہے، لکھ رہے ہیں آنسر شیٹ چھین لے ٹیچر، نہیں ٹیچر میرے کو یاد آتا ہے، نو چانس، اٹس اوور، آنسر شیٹ لے لیا. اس کے بعد بتایا جا رہا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر آپ کا واقعتاً ایسا یقین ہوتا،
مر کے اٹھنے پر. تو یہ عمل اپنا جو ہے نا نہیں ہوتا. یہ دنیا کے پیچھے تم نہیں بھاگتے, یہ دنیا کو تم اپنا فوکس نہیں بناتے. یہ دنیا بہت انسگنیفیکنٹ ہے, بہت انسگنیفیکنٹ. کئی مثالیں دے کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمندر میں انگلی ڈبا کیسے باہر نکلا, انگلی کو کتنا ایک ندی لگتی ہے, یہ خطرہ لگتا ہے نا پانی کا. بولے یہ دنیا ہے, یہ سمندر پورا جو نا آخرت ہمیشہ کی دنیا. ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول گفتگو کرتے رہتے, چلتے رہتے, زہق کرتا ہوں. بولتے اللہ کے رسول پوچھتے زہق تم کیا کھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول گوشت کھاتا ہوں. زہق کیا پیتے؟ اللہ کے رسول دودھ پیتا ہوں. اس کے بعد کا بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے, اللہ کے رسول پوچھتے زہق کھائبت کیا ہوتا؟ صحابی حضرت اللہ کے رسول کھائبت کیا ہوتا؟ کھائبت پارے کھینچ کرتے نا. You know what? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے, جس کے پیچھے تم بھاگ رہے, یہی دنیا. گھن آتی ہے نا, اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. کتنا انسگنیفیکنٹ ہے, نہیں ختم ہونے والی چیز کے پیچھے. کلا لو تعلمون علم الیقین, واقعتاً یقین ہوتا. اب ادھر ادھر نہیں, غیروں کو چھوڑ دیجیے آپ, وہ غیر مسلم ہیں, انہوں نہیں مانتے, وہ سب چھوڑ. اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ اپنا یقین کتنا ہے, ہمارا ایمان کتنا ہے. میرے اعمال کیا واقعتاً ایسے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ آج قیامت آنے والی تو میں ریڈی ہوں. اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں میرا یقین کتنا, اللہ کے اوپر کتنا یقین. من خشی الرحمن بالغیب, کیا میں اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہوں؟ وہ خشیت میرے اندر طاری ہوتی ہے کہ رات میں اندھیرے میں اکیلے میں اللہ سے قربت حاصل کر کے کہ آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں, کم سے کم رونے کا چہرہ تو بنتا ہے کہ نہیں. اللہ سے بات بھی کرتا ہوں کہ نہیں, میرا ہزاروں لوگوں سے فون کال کرتا ہوں, اور اس کا کاسٹ بھی ہے, چارج بھی ہے. جیو تو ریٹ بھی بہت بڑھا دیا ویسے. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کال ہے, فری کا کال ہے, اینی ٹائم اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ سے کتنا بات کرتا. کیا بس ایک فارمیلٹی کو ہر نماز کے بعد امام صاحب آمین 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 ہوش و حواس نہیں, عربک سمجھ میں آ رہی, کیا وہ معاملہ ہے بات؟ کہ اللہ سے میں کانشیسلی بات کرتا ہوں, اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہوتی ہے کہ نہیں مجھے غور کرنے کی. اللہ سے متکلم خیر من المستمعین, کہنے والا سننے والے سے بہتر. میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, یہ میرے لیے بھی ہے میسج. اللہ مجھے بھی معاف کرے, مجھے بھی وہ چیز کی توفیق عطا فرمائے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, اور واقعتا لا در حقیقت تم دوزخ کو دیکھو گے. ہر انسان اس محفل میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ دوزخ کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں رکھے. ایسے ہم بیٹھ کے وہاں پر گفتگو کریں گے باذن اللہ. وہ یقین ہونا بھی چاہیے ہمارے اندر, وہ حسن ظن بھی اللہ سے ہونا چاہیے انشاءاللہ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, دوزخ کو تم دیکھو, ضرور دیکھو گے, ہر انسان دیکھے گا, اپنے آنکھوں سے دیکھے گا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین, اس دن یہ آنکھوں سے دیکھے گا. جو لوگ اس دنیا میں اپنی دل کی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے اعمال سدھر جاتے ہیں, اور جو لوگ اس دنیا میں اپنی دل کی آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. فزیکل ایسے دنیا میں بیٹھ کے دوزخ دیکھ سکتے کیا؟ نہیں دیکھ سکتے. دل کی آنکھوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں نا, اس کی انسائٹ یا اس کا ویژن, اس کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں. تو دل کی آنکھوں سے اگر ہم دیکھ لیے تو ہمارے اعمال سدھرنے کے امکانات ہیں. لیکن اگر اس دنیا میں دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو پھر وہاں پر یہ آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. اللہ محفوظ رکھیں. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن, اور تم سب سے سوال کیا جائے گا یومئذ عن النعیم, اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں جو پوچھا جائے گا, ایک ایک نعمت کے بارے میں. جو کھانا کھائے, جو پانی پیے, یہ آنکھ تھی, اسے کیا دیکھتے تھے؟ حلال دیکھتے تھے کہ حرام دیکھتے تھے؟ یہ کان تھے, اسے قرآن سنتے تھے کہ غیر محرم کی آواز سنتے تھے؟ یہ زبان تھی, اسے گالی دیتے تھے یا پھر اللہ کا کلام جو ہے نا اسے جو بیان کرتے تھے؟ یہ ہاتھ تھے, اسے کیا استعمال کیا؟ یہ پیر چلنے کے لیے کہاں پر گئے؟ حرام کی جگہ پہ چلنے کے یا مسجد کی طرف چلنے کے لیے؟ یہ دماغ تھا, کنسٹرکٹیو چیز کے لیے استعمال ہوا یا ڈسٹرکٹیو چیز کے لیے جو ہے استعمال ہوا؟ ایک ایک نعمت. جو پیسہ تھا وہ صرف اپنے اوپر فضول خرچی کرنے میں لگا یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرے؟
ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. کیا دیکھتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کیا کراتا ہے، پیسوں سے کیا کیا، گاڑی سے کیا کیا، گاڑی سے کیا یہ دین کی راہ میں استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ پیسے اللہ کی راہ میں لگے یا نہ لگے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو دین کی نعمت ملی تھی، اسلام کی نعمت ملی تھی. اسلام کی نعمت آپ دیکھیں کتنا بلیسڈ ہیں، بائی برتھ ہم کو یہ مل گیا ہے گفٹ. کتنا بڑا گفٹ ہے. کتنے لوگ ہیں غافل ہیں اس سے، اسلام کی نعمت سے، اسلام کے سکون سے غافل ہیں. ان لوگ نماز کے سکون سے غافل ہیں. لوگ جو نماز پڑھتے ان سے پوچھ کے کتنا سکون نماز سے ملتا، قرآن سے کتنا سرور ملتا، ان سے پوچھ کے دیکھیں. الحمدللہ ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ نعمت آپ کو ملی تھی، کیا آپ نے دوسروں تک پہنچایا نہیں پہنچایا، اس کے بارے میں بھی جو ہے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے، بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریے.